بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد المحرمات بالمصاهرة. عزیز بزرگوں، نکاح کا بیان اور عنوان چل رہا ہے، تو مناسب یہ معلوم ہوا گزشتہ بھی اور اس موقع پر بھی کہ بیچ میں چند وہ رشتے اور وہ جگہیں بیان کر دی جاوے کہ جن کے ساتھ نکاح کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا ہے. تقریباً 14 رشتے ہیں کہ جن کا رشتہ آپس میں نہیں ہو سکتا ہے، جس میں سے 7 میں نے گزشتہ بیان کیے ہیں کہ نسب کی وجہ سے، خاندان ایک خون ہونے کی، ایک تعلق ہونے کی وجہ سے آپس میں رشتہ اور نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جسے بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا. اب وہ رشتے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو مصاہرت کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں. مصاہرت کی وجہ سے سسرالی رشتہ جڑا، اس وجہ سے چند رشتے حرام ہوئے، یعنی ان کا آپس میں نکاح کرنا درست نہیں ہے. تقریباً ایسے 5 رشتے ہیں کہ جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے سسرالی رشتہ ہونے کی وجہ سے. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا زوجۃ الابی و مثلھا زوجۃ الجدی ابو الابی. سب سے پہلی یہ ہے کہ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. باپ نے، ابا نے جن کے ساتھ نکاح کیا ہے، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا. ایک تو سگی ماں ہے، باپ کی بیوی، یعنی وہ تو ماں ہی ہوئی، تو اس کا تو آگے بیان ہو گیا اوپر، وہ تو نسب سگے رشتے میں آ گیا. باپ کی بیوی کا مطلب باپ نے جس کے ساتھ نکاح، یعنی دوسری باپ لے کر آیا ہے، اور آدمی جو خود ہے وہ پہلی بیوی کے ساتھ ہے، تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح باپ کے انتقال کے بعد نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے دادی کے ساتھ، یعنی زوجۃ الجدی، دادا کی بیوی کے ساتھ، سوتیلی دادی کے ساتھ، یا اسی طریقے سے سوتیلی نانی کے ساتھ، اور اس طریقے سے ساری چیزیں آپ شمار کر سکتے، اوپر تک سارے رشتے آپ چلے جائیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے والد نے، ابا نے نکاح کیا ہے. یعنی باپ کی منکوحہ سے، باپ نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اس لیے کہ فاحشہ، مقتا، ساء سبیلا، بہت بے حیائی کا یہ کام ہے. ایک بات. دوسری بات، زوجۃ الابنی، بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے. یا اسی طریقے سے پوتے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے. بیٹے کی بیوی کا مطلب بہو کے ساتھ نکاح کرنا، یا اسی طریقے سے پوتی جو ہوتی ہے، پوتی بہو جو ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹوں نے یا تمہارے پوتوں نے جن سے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا پھر درست نہیں ہے. تو یہ ایک رشتہ، 2 ہو گئے. تیسرا رشتہ ام الزوجتی، بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی ساس کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیویوں کی ماں کے ساتھ، تمہاری بیوی کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے. هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، یہ تینوں جو رشتے میں نے ذکر کیے، ایک رشتہ میں نے ذکر کیا سوتیلی ماں والا،
سوتیلی دادی نانی سب اس میں آ گئی. ایک رشتہ میں نے ذکر کیا بہو والا، اور ایک رشتہ میں نے ذکر کیا ہے بیوی کی ماں یعنی ساس والا. یہ تین ایسے رشتے ہیں بس صرف نکاح ہو گیا آپس میں تو ان کا، جیسے مثال کے طور پر بھائی نکاح ہوا، ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا تو اب اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یعنی ساس کے ساتھ پوری زندگی نکاح نہیں کر سکتا ہے. چاہے اس کی بیوی کے ساتھ، یعنی وہ لڑکی جو لے کر آیا ہے جس کی ماں کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ نکاح نہیں ہو سکتا. عزیز بزرگوں، یہ مسائل چاہے خشک معلوم ہو رہے ہیں لیکن ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف مسائل ایک تو ذہن میں رہے، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے. دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ مسئلہ ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ. دیکھیے عزیز بزرگوں، کچھ رشتے وہ ہیں جن رشتوں میں احتیاط بہت ضروری ہے. جیسے دیکھیے داماد سے ساس کا پردہ نہیں ہے، یا اسی طریقے سے بہو سے سسر کا پردہ نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھی ہے اگر ساس جوان ہے تو داماد کو چاہیے کہ احتیاط کرے، اس سے تنہائی میں نہ ملے اس سے اگر جوان ہے. اسی طریقے سے سسر یہ بھی جوان ہے، بہو بھی جوان ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپس میں احتیاط کرے اور پردے کا اہتمام کی کوشش کرے، بچے ایسے موقع پر. اس لیے کہ اللہ نہ کرے شیطان اگر مسلط ہو گیا، اس کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھیے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر شہوت کے ساتھ کسی نے ہاتھ لگا لیا، شہوت کے ساتھ کسی نے پکڑ لیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، ایسی نظروں سے دیکھ لیا، تو ایسے موقع پر شریعت کے مسائل کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے. ایک موٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، کبھی آپ کے سامنے پیش، اپنے طور پر فیصلہ مت کرنا، مفتی کے پاس لے جانا، لیکن ایک مسئلہ میں بیان کر دوں. حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس پر ہمیں عمل کرنا بھی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جاوے تو ان کو نماز کے بارے میں ان کو تاکید کرو، 10 برس کی ہو جاوے نہ پڑھنے پر ان کو مارو. اسی حدیث کے قریب میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے بستر کو یہ عمر میں 7 سال کی عمر ہو جاوے تو ان کے بستر کو الگ کر دو. اولادیں ہیں تو ان کے بستر کو الگ کر دو. باپ بیٹی کو ساتھ میں لے کر نہ سوئے، ماں بیٹے کو ساتھ میں لے کر نہ سوئے جب ان کی عمر 7 سال 9 سال کے قریب اگر ہو گئی ہے تو. اس لیے کہ عزیز بزرگوں، اللہ کا پھر بھی بہت احسان ہے، ہمارے ماحول میں خیر غالب ہے، یعنی نیکی ہے، دل کے اندر غلط خیالات نہیں آتے، لیکن شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں. اگر دل میں خواہش پیدا ہو گئی، دل میں کسی بھی طریقے سے کوئی چیز ابھر گئی تو اس کی وجہ سے رشتہ آپس میں حرام ہو جائے گا، رشتہ آپس میں حرام ہو جائے گا. اسی لیے شریعت یہ کہہ رہی ہے، کیا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی باپ اس کو محبت میں پیار کے اندر گال پہ بوسہ لے رہا ہے، گلے مل رہا ہے اس سے، یا اسی طریقے سے ماں بیٹے کے ساتھ مل رہی ہے. اللہ خیر، ہر ایک ایسے نہیں ہوتے، خیر غالب ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ایسی شہوت ایسی خواہشات نہیں ہوگی. لیکن اگر دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کی وجہ سے اس کی ماں اس کے باپ پر حرام ہو جائے گی، ان کا رشتہ آپس میں خراب ہو جائے گا، نکاح ان کا ختم ہو سکتا ہے. لیکن ایسے مسائل مفتیوں کے سامنے رکھ کے کبھی ایسی بات پیش آئے. ابھی میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا، وہ ڈابھیل کا فتویٰ پڑھ کے عوام کو، مجمع کو سنا رہے تھے
کہ ان کے سامنے ایک فتویٰ آیا، ڈابھیل کے حضرت مفتی احمد صاحب نے لکھا ہے وہ فتویٰ، حضرت نے دستخط کی ہے، اور اس فتوے میں ایک باپ مفتی صاحب سے یہ پوچھ رہا ہے، میری 2 لڑکیاں ہیں، ایک کی عمر یہ ہے، ایک کی عمر بڑی ہے، اس کا نکاح ہو گیا، وہ شادی کر کے اپنے گھر پر جا چکی ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے میری بیٹی سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے، تو میں اس کو ہر تھوڑے دن میں بلا لیتا ہوں، اور میں محبت کے اندر اس کو بوسہ بھی لیتا ہوں، سینے سے بھی لگاتا ہوں، میرے دل میں واللہ کوئی بھی غلط خیالات، غلط خواہشات نہیں ہے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں بہت پاک اور صاف دل سے کہتا ہوں۔ حضرت نے پورا فتویٰ پڑھ کے سنایا، ڈابھیل کا فتویٰ، اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اس میں جو فتوے کے اندر جو ہو بہو الفاظ جو لکھے تھے وہ پورے پڑھ کے مجمع کو سنائے، اور فرمایا کہ یہ بالکل صحیح درست حق فتویٰ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے پیار کرنے سے، محبت کرنے سے باز آئے، اور اس طریقے سے ہرگز یہ عمل نہ کرے۔ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا، اور کوئی کرے گا بھی نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر اس طریقے کی خواہشات بھی اگر دل میں پیدا ہو گئی، یہاں کیا حال ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اولاد بڑی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی ماں سے چمٹ کے سو رہی ہے، لڑکیاں بڑی بڑی ہو گئی ہے پھر بھی باپ سے چونٹ کے سو رہی ہے۔ ہماری شریعت یہ نہیں ہے، ہماری شریعت تو بہت صاف ستھری ہے، بہت پاکیزہ شریعت ہے۔ اس شریعت نے ہر ایک اصول ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ بیٹا بڑا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، بیٹی بڑی ہو جائے اس کو اس طریقے سے پیار اور محبت کرو، اس کو اس طریقے سے زیادہ سر پر ہاتھ رکھ دیا کافی ہے۔ سینے سے لگانا ودائی کے موقع پر جب ہوتی ہے چمٹ چمٹ کر لڑکیاں رو رہی ہوتی ہے، چونٹ چونٹ کے لڑکیاں رو رہی ہے، نہیں، منع فرمایا شریعت نے۔ احتیاط کرے ان چیزوں کو۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ مسائل تھوڑے تھوڑے جو بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کم سے کم ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے حرام حلال کو ہم سمجھیں گے۔ تو یہ 3 رشتے جو سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتے، یعنی کہیں انسان نے نکاح کیا تو اس کی وجہ سے اب ساس، بہو، اور اسی طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے بیٹے کی بہو، یا اسی طریقے سے بیٹے کی بہو کی ماں یعنی ساس، تو یہ چند رشتے، 2 رشتے حرمت رضاعت میں باقی رہ گئے تھے، وہ یہ ہیں بنت الزوجتی، بیوی کی بیٹی، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، حرام ہے۔ بیوی کی بیٹی کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں سوتیلی بیٹی، سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں یہ قید ضروری ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، ایک عورت کے ساتھ کسی نے نکاح کیا اور وہ اپنی بیٹی کو ساتھ میں لے کر آئی تھی، یعنی اس کی بیٹی بھی تھی، اب اس عورت کے ساتھ صحبت نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس سے طلاق ہو گئی یا اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ سوتیلی جو بیٹی آئی ہے اس کے ساتھ نکاح درست ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ صحبت ہو گئی ہے، ہم بستری ہو گئی ہے، تو پھر اس سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے جو آگے سے لے کر آئی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے، قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن کے ساتھ صحبت ہو گئی ان کے ساتھ نکاح درست۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر صحبت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ چوتھا اور 5واں مسئلہ، یحرم علی المرأۃ زوج امها، عورت پر حرام ہے اس کی ماں کا شوہر، سوتیلا باپ، یعنی عورت کا نکاح سوتیلے باپ سے نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اس کی بیٹی کے شوہر کے ساتھ یعنی داماد کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، وابن زوجہا، اور اس کے شوہر کے بیٹے کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اس کے شوہر کے باپ کے ساتھ بھی نکاح عورت کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند جو رشتے ہیں جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے، تو یہ حرام ہے۔ یہ دوسرا سبب ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتے، ایک تو نسب کی وجہ سے خون کے رشتے، دوسرا جو ذکر کیا سسرال کا رشتہ بنا اسی وجہ، تیسرا رشتہ ہے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ تقریباً 7 عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، 2 قرآن میں ہیں اور 5 حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔
یعنی اگر کسی کو دودھ پلا دیا ہے اس کی وجہ سے بھی آپس میں رشتہ، جسے بعض مرتبہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، رشتہ طے کر لیتے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب چھوٹے تھے اور یہ رو رہے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک میں بات ذکر کروں، بھائی پڑوسی ہے، پڑوسن کا بچہ رو رہا تھا، وہ اسپتال گئی، اس کا لڑکا یا اس کی لڑکی جو بھی ہے رو رہی تھی، اور اس کے گھر میں بھی جاپا تھا، یعنی وہ بھی اس کے بھی دودھ آ رہا تھا اس زمانے کے اندر، اس کا بھی دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ بچہ رو رہا تھا دودھ کی وجہ سے، تو اس نے سینے سے لگا لیا اور دودھ پلا دیا. بڑے ہوئے، بات آئی گئی، ذہن سے نکل گئی، اور جس لڑکے کو دودھ پلایا خود کی لڑکی ہے. اب یہ دونوں آپس میں رشتہ طے کر رہے ہیں، ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھائی بہن اس وجہ سے ہوئے کہ اس کی ماں نے اس لڑکے کو جو دودھ پلایا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے یہ آپس میں بھائی بہن ہو گئے. یہ مسائل معلوم کرنا یہ ضروری ہے، بعض مرتبہ معلوم ہوتا نہیں ہے، اور عورتیں اس طریقے سے جب روتا ہے بچہ تو کر دیتی ہے، عام طور پر ہو جاتا ہے اس طریقے پر، لیکن نکاح نہیں ہوتا ہے. تو دودھ پلا دینے کی وجہ سے چند رشتے حرام ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے الام بالرضا، رضائی ماں کے ساتھ نکاح، یعنی جس کا انسان نے بچپن کے اندر کبھی ایک مرتبہ دودھ پی لیا تھا، دودھ پینے کا زمانہ جو 2 سال کی مدت ہوتی ہے، اس زمانے میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، اب اسی کے ساتھ اگر نکاح تو جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، یہ درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رضائی بہن کے ساتھ، جو ابھی میں نے مسئلہ ذکر کیا رضائی بہن کا مسئلہ، کہ ایک ہی عورت سے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے دودھ پیا، چاہے وہ دونوں اجنبی تھے، لیکن ایک عورت سے دودھ پینے کی وجہ سے یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت شیمہ، یہ دونوں سگے بھائی بہن نہیں تھے، لیکن دودھ شریک بھائی بہن تھے کہ دونوں نے ایک ماں سے دودھ پیا تھا. جیسے آپس میں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی لڑکے ایک ہی عورت سے کسی دو نے دودھ پی لیا تو یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے. تو اس طریقے سے نکاح درست نہیں ہے. تو یہ دو قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہن ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. 5 رشتے ہیں جو حدیث میں ذکر کیے گئے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے بنت الاخ من الرضا، رضائی بھائی کی بیٹی، دودھ شریک بھائی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی ایک نے دودھ پیا ہے ایک دوسرے سے لیکن اب اسی کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے دودھ شریک بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا تو یہ بھی ان کا آپس میں رشتہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے دودھ شریک پھوپھی کا رشتہ، یعنی جس کا دودھ پیا وہ اس کی پھوپھی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے. اسی طریقے سے دودھ شریک رضائی خالہ کے ساتھ، رضائی پھوپھی کے ساتھ اور رضائی خالہ کے ساتھ، یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اسی کی بہن کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، یا اسی طریقے سے پھوپھی کے ساتھ، رضائی پھوپھی جو اس کی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے رضائی بیٹی کے ساتھ، جس عورت کا دودھ پیا اس کی بیٹی کے ساتھ، رضائی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے. تو یہ 5 رشتے جو حدیث میں ہے اور اس کی حرمت حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، کہ رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے جو پیدائش کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی، یعنی جیسے نسب والے رشتے حرام ہیں اسی طریقے سے دودھ پینے کی وجہ سے بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے. تو یہ چند رشتے تھے جو میں نے ضمنی طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب آگے دوسری قسم آ رہی ہے. میں نے پہلی قسم آپ کو اگر یاد ہو تو ذکر کی تھی، کچھ رشتے وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام، تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام والے ہو گئے. نسب کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے سسرالی رشتے، ان کے آپس میں رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا. کچھ رشتے وہ ہیں جو ایک ٹائم پیریڈ تک حرام ہوتے اس کے بعد وہ حرام نہیں ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ دو قسم کے ہیں. پہلی قسم کہ 2 چیزیں جب آپس میں جمع ہوئی تو حرام ہوا، اگر وہ نہیں ہوتی تو حرام نہیں ہوتا. اور دوسری قسم ہے کوئی ایسی چیز بیچ میں پیش آ گئی ہے اس کی وجہ سے وہ رشتہ حرام ہوا. تو اسی کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے 2 چیزیں جمع ہونے کی وجہ سے، 2 چیزیں جمع ہونے کی
دو بہنوں کو آپس میں جمع کرنے کی وجہ سے دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو. ایک آدمی دو لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے, ایک لڑکی سے کہ اب اسی کی بہن کو پھر نکاح میں لے کے آنا چاہتا ہے, سالی کے ساتھ نکاح, تو یہ درست نہیں ہے. نکاح یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 23, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ درست نہیں ہے. لیکن ایک مدت تک اگر اسی کی بہن کا انتقال, یعنی جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو گیا, اب اسی کی بہن لے کر آ رہے, کوئی حرج نہیں ہے. جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کی بہن نہیں لا سکتے, لیکن وہ عورت اس کو طلاق ہو گئی, اب اسی کی بہن کو لے کر آ رہا ہے, تو کوئی حرج ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے, ایسا اخبارات پڑھے کہ اصل میں وجہ یہ ہے کچھ جملے ایسے بیہودہ لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرم و حجاب ختم ہو گیا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ معاف کرنا, میں تھوڑا اگر زیادہ بول دوں تو کسی سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالی, اور پھر آگے جو جملہ پور کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے کہتے ہیں سالی کے متعلق, بہت بیہودہ جملہ ہے, بے تقا جملہ ہے, شرم و حیا کو ختم کرنے والا جملہ ہے. اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالی کے ساتھ جب انسان بے تکلف ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ اتنی اچھی لگنے لگ جاتی ہے کہ بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے, پھر اسی کو طلاق دے کر وہ اسی کی بہن کو لے کر آتا ہے. لیکن ظلم ہوا اس پر, غلط کام ہوئے اس کی وجہ سے, بہت ساری چیزیں ہوئی. نکاح درست ہو جائے گا, لیکن اس طریقے پر معاملہ کرنا, کسی پر ظلم کر کے, غلط طریقے پر کر کے, یہ درست نہیں ہوگا. تو الغرض جیسے وہ یہ ہوتا ہے نا عام طور پر شادیوں کے موقع پر جو سالیاں آتی ہے جوتے کھینچنے کے لیے, لے جانے کے لیے, یہ سب بے حجابانہ بے شرمی والی رسمیں, اصل میں یہ تمام کے تمام رسمیں جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے, اسلام نے نہیں دی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. نکاح کا تصور اسلام میں بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے شریعت میں. لیکن لوازمات یعنی لازم چیزیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو, اتنی زیادہ ہم نے کر دی ہے کہ نکاح ہمیں بوجھ لگنے لگ گیا ہے. ایسا بوجھ لگنے لگ گیا ہے کہ بعض دولہے بالکل تیار ہوتے ہیں, امی ابا کو کہتے ہیں پڑھا دو نے ہمارا نکاح, کیوں ہم سے گناہ ہوتے ہیں, نہ فرمائیں, لیکن تیاری نہیں ہے بیٹا بھی. اور تیاری وہ سب چیزوں کی تیاری جو سماج کو دکھانے کے لیے ہے, یا سماج کو نہیں تو کم سے کم جہاں دے رہی ہے بیٹی کم سے کم ان کو دکھانے کے لیے, یا جہاں سے لا رہے ہیں کم سے کم ان کو دکھانے کے لیے کہ اتنا تو ہم کرے کہ کتنا چڑھایا نہ کتنا اتارا نہ, جو بھی ہوا وہ ہوا. تو یہ اسی کے اندر پھر شادی لیٹ پر لیٹ ہوتی جاتی ہے اور گناہ پر گناہ ہوتے رہتے ہیں. آسان کرے شادی کو. شریعت جو دین اسلام ہمیں ملا ہے بہت بڑی غنیمت ہے. تو ایک مسئلہ میں نے یہ ذکر کیا. تو الغرض عزیز بزرگ, دو بہنوں کو آپس میں ایک نکاح میں جمع نہیں کیا سکتا. اسی طریقے سے الجمع بین المرأة وعمها, ایک عورت سے نکاح کیا, اب اسی کی پھوپھی اسی کی بھوا کے ساتھ نکاح, یا اسی کی خالہ اسی کی ماسی کے ساتھ نکاح, ان دونوں کو بھی ایک ہی نکاح کے اندر آپس میں جمع نہیں کر سکتے. یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں, لیکن ایک مدت کے لیے, وہی بات اگر ان کو طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا تو پھر اس کو لانا چاہے تو لا سکتے ہیں, لیکن ایک ہی نکاح میں ایک ہی ساتھ ایک ہی موقع پر یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. تو یہ دو رشتے میں نے ذکر کیے جن سے نکاح حرام ہے لیکن ایک مدت تک. اب دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے نکاح حرام ہے لیکن کوئی عارض کی وجہ سے, یعنی کوئی بیچ میں کوئی چیز پیش آ گئی اس وجہ سے. وہ کیا ہے؟ یحرم تزوج المعتدۃ من الغیر, عدت گزارنے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے. جیسے کسی عورت کو, کسی لڑکی کو طلاق ہوئی, اب وہ عدت میں ہے اور اسی عدت کے اندر جا کر پڑوس کی چاچی آئی, ماسی آئی, خالائیں آئی, پھوپھی آئی, بہت اچھا لڑکا ہم نے دیکھا ہے, اس کا نکاح کر دو. میں تو عدت میں بیٹھتی نہیں ہوں, میں تو نکاح یہاں سے طلاق ہوئی اور پھر اس کے بعد فوراً 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد میں تو نکاح کر لوں گی. حرام ہے. جب تک عدت پوری نہیں ہوتی ہے وہاں تک نکاح کرنا حرام ہے, نکاح ہوگا ہی نہیں. ایک مسئلہ یاد آیا تو ذکر کر دو. جیسے کیا ہوتا ہے, طلاق جب ہوئی
یا وفات ہوئی شوہر کی، تو اس موقع پر عدت یہ عورت کے لیے گزارنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے ایک جگہ پر یعنی گھر میں اپنے آپ کو باقی رکھے۔ دیکھیے اس میں باطل عورتوں کے ذہن میں کیسے فٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کی شان ہے، اس میں عورت کا فخر ہے، لیکن باطل کیسا فٹ کر رہا ہے، ظلم بھی بیچاری پہ ہوا اور کمرے میں بھی اس کو بند کرنے کا۔ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے، ظلم بھی بیچاری پہ، وہ بیچاری نے اس کو اس کے ذریعے سے پاک صاف کیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر اس نے عدت نہیں گزاری، بند کمرے میں نہیں رہی، اور جیسے 3 ماہ عدت ہے، 3 مہینے، اور وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، 3 مہینے گزرنے سے پہلے 2 مہینے گزرنے کے بعد اس کو پیٹ میں دکھنا چالو ہوا اور ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ان کو تو حمل ہے۔ اگر وہ عدت میں نہیں بیٹھی اور اس کے بعد وہ گھومتی رہی، اگر شوہر نے یہ کہہ دیا یہ تو عدت میں بیٹھی نہیں، تو گھوم رہی ہے، منہ مار رہی تھی، میرا نہیں ہے، یہ تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بچے کا باپ کون ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے شریعت کہہ رہی ہے عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں عزیز بزرگوں، ایسا کیا ہوتا ہے عام طور پر جب وفات میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، وفات کی تو ہاں وفات کی عدت میں وہاں پوچھا جاتا ہے بٹھا دی ہے، سڑا دی ہے، اور یا تو گئی ج نہیں ہے خود ہی لڑکی، اور 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، اب شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، طلاق بھی نہیں ہے، تو پھر بیٹھے عدت میں، بھائی بیٹھنا پڑے گا۔ طلاق نہیں ہوئی ہے تو وہ رشتہ قائم ہی ہے، وہ میاں بیوی ہے، وہ شوہر ہی ہے۔ اگر ان کے طلاق نہیں ہوا ہے تو وہ میاں بیوی ہے، شوہر ہی ہے، چاہے 50 سال کے بعد انتقال ہوا، وہ آپ کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بالکل ذہن میں رکھ کے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اکثر عورتیں ہیں جو کئی سالوں سے، کاش چاہیے ان کے ماں باپ کو، گھر والوں کو، بڑوں کو، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بھنڈاس کون لے وے یار، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس زمانے کا۔ مسئلہ حل بہت کم لوگ کرتے ہیں، سب اپنے دامن کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آگے وانی لینا نہیں چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لے گا اس پر چھینٹے آئیں گے، 50 طرح کے آئیں گے، لیکن کرے تو صحیح خیر خواہی کے اندر، پھر اللہ کی مدد دیکھے کہ انشاءاللہ اللہ جوڑوں کو آپس میں جڑوانے کی وجہ، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، تعلقات کو بہتر کروانے کی وجہ سے اللہ کیسی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر آپس میں نا اتفاقی ہو گئی اور کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے موقع پر دل میں پکا ارادہ لے کر گیا کہ نہیں انشاءاللہ جڑ ہی جائے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو جوڑ دیں گے۔ لیکن اگر پہلے سے دل میں چور والا نے ایک فارمیلٹی کر لے ہوئے، سب جن پوچھتے ہیں تو پوچھ لے، تو وہ رشتہ کبھی نہیں جڑے گا۔ یہ بات لکھ کے لے لیجئے، پتھر کی لکیر کر لیجئے، وہ رشتہ نہیں جڑے گا۔ ہاں یہ شوہر اور بیوی کے ان کے خود کے دل میں بات آوے، لیکن جب لواد مل کر دوسرے مل کر اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، ان کے خود کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جا رہے، تو وہ رشتہ نہیں جڑے گا عزیز بزرگ۔ تو الغرض بات اس سے مجھے ذکر کرنی ہے کہ یہ وفات میں تو وہاں ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جہاں بٹھا دی ہے تو پھر وہاں مسئلے پیش آتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں عام طور پر طلاق میں ہوتے ہیں۔ ایک تو طلاق وہ ہوتی ہے جو عورت خود لیتی ہے تو وہ بھی بیٹھ جائے گی، ایک طلاق وہ ہوتی ہے شوہر نے دی، کنڈال کے دی، اب دونوں لڑے ہیں بری طریقے سے۔ ایک تو طلاق آپس میں بھائی کہ نہیں جمتا ہے، چلو بتاؤ تو، اور وہاں دینداری بھی ہے عورت کے یہاں پر، تو وہ بٹھائیں گے عدت میں کہ بھائی بیٹا بیٹھ جا۔ لیکن جہاں دینداری نہیں ہے اور جہاں جھگڑ کے، تو وہ عورتیں جان بوجھ کے نہیں بیٹھتی ہے، کائے کو بیٹھوں میں عدت میں، ایسا کرتی ہے۔ کیوں بیٹھوں عدت کے اندر؟ نہیں بیٹھتی ہے عورتیں عدت میں عام طور پر جب طلاق کے مسائل ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے جو ابھی بات ذکر کی، اللہ نہ کرے کہ اگر مسائل پیش آ گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اچھا ایک اور بات میں ذکر کروں، میں دیکھیے مسائل دیکھ رہا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ طلاق ہوئی اور ایسے موقع پر بعض مرتبہ عورتوں کے یہاں پر حمل ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے یا اس سے زیادہ یا کم۔ غصے میں آ کر عورتیں ایسے حمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ یاد رکھنا اگر 4 مہینے سے وہ بڑھ گیا ہے
تو یہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ بچے کو قتل کر دیا، جیسا گناہ ہے اسی طریقے کا گناہ ہوگا۔ اگر 4 مہینے سے پہلے ہے اور کوئی عذر، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ جسمانی کوئی تکلیف ہے نہ اور کوئی تکلیف ہے، ایسے ہی اس کو ضائع کر دیا صرف غصے میں آ کر، یہ بھی گناہ اسی طریقے پر ہوگا۔ وہ بچہ ہے، اس کا نصیب ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے جو بچے پیدا ہو گئے ہیں ان کا آنے کے بعد بھی تو مسئلہ اللہ حل کرتے ہیں، لیکن صرف آپ نے ناراض ہو کو اس بچے کا جس کا کوئی قصور نہیں تھا اور اس کو ضائع کر دیا آپ نے گولی کھا کر یا پتہ نہیں کس کس طریقے پر، تو اس کے بارے میں اللہ کی یہاں بہت زبردست پوچھ ہوگی۔ بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید سورہ انشقاق، کل قیامت کے دن وہ بچیاں جو پیٹ میں مار دی گئی یا وہ بچیاں جو زندہ زمین میں گاڑ دی گئی، وہ کل اللہ سے پوچھے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ ہمارا قصور کیا تھا، ہمیں کیوں مارا گیا، ہمارا کیا قصور تھا اللہ، ہمیں کیوں مار دیا گیا۔ ان کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ ماں باپ قاتل ہے، ان کے یہ وہ لوگ ہیں جو قاتل ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت ہے سماج کے یا اسی طریقے سے گھروں کے جو ذمہ دار ہو وہ اس کو طے کرے، بچے پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، بچے پر کوئی تکلیف نہیں، ہمارا آپس میں مسئلہ ہے نہیں بنی ہے لیکن بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ورنہ جب طلاقیں ہوتی ہے ماں الگ سکھاتی ہے اور اگر بچہ باپ کے پاس ہے تو باپ الگ سکھاتا ہے، اور ان دونوں کے سکھانے کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت شیخ حنیف صاحب نے ایک بیان میں ذکر فرمایا، اگر ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کی، باپ نے اس کی ماں کے خلاف طلاق ہو جانے کے بعد اور ماں نے اس کے باپ کے خلاف، یاد رکھنا حضرت شیخ نے فرمایا تھا، حضرت شیخ حنیف صاحب نے اپنا جملہ، وہ اولادیں جب بڑی ہوگی تم مر جاؤ گے تمہاری قبر پر سے لات مار کے گزرے گی کہ یہی وہ تھے جنہوں نے ہماری زندگیاں برباد کی۔ اور حقیقت ہے میں خود دیکھا، میں نے ایک مسئلہ سامنے پیش آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگیاں برباد ہوئی، اور بہت سارے وہ بھی ہے جو خیر والے بھی ہیں کہ بھائی نہیں بنا ہمارا مسئلہ لیکن ہم اپنی اولاد پر اس کا کوئی اثر نہیں آنے دیں گے، پوری ذمہ داری باپ پر، خرچہ سب ہم اٹھائیں گے، ساری ان کی ذمہ داریاں ہم ادا کریں گے، ہمارے آپس کے تعلقات جو بھی رہے ہوں لیکن وہ تعلقات ہماری اولاد میں نظر نہیں آئیں گے۔ بیٹا جو بھی مسئلہ ہوا رہا، جو بھی مسئلہ ہو گیا۔ اچھا بعض مرتبہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے معاملہ، جب طلاقیں ہوتی 1 ہو گئی 2 ہو گئی، خیر اس میں راستہ نکل سکتا ہے، لیکن جب 3 ہو گئی تو بعض ماں باپ، رشتہ دار بھی طلاق ہو گئی، لڑکی اپنے گھر ہے، لڑکے اپنے گھر ہے، اب بچے بھی موجود ہے تو بچے کہتے پپا ممی کو لے آؤ نے، تو وہ بھی لے آتے 3 طلاق ہو جانے کے بعد بھی، 3 طلاق ہو جانے کے بعد بھی کہ لیا بیٹے کے لیے، بچیوں کے لیے لیا، ان کا کون ہے بیچاروں کا، حرام ہے حرام۔ اس کا اثر اتنا خطرناک ہوگا کہ زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ایسا لگتا ہے ظاہری طور پر اب یہاں کیا ہوگا، کیسے بنے گا رشتہ، کہ اب 3 طلاق ہو گئی ہے، اب چلو لے آتے بھائی جو بھی ہو۔ بعض مرتبہ تو کیا کہہ دیتے ہیں، میں نے تو اپنے کانوں سے جو جملے سنے ہیں، بعض رشتہ دار یہ کہہ دیتے ہیں بیٹے سے بیٹا لیا نے، بیٹی سے بیٹا بیٹی چلی جانے، جو بھی گناہ ہوگا ہم اوڑھ لیں گے اپنے سر پہ۔ آسان سمجھ لیا ہے شریعت کو، آسان سمجھ لیا، مذاق اور کھیل سمجھ لیا ہے شریعت کو، جانے نانی دادی کا کھیل ہے، گڈو گڈیوں کا کھیل ہے، ہم اپنے سر پر گناہ لے لیں گے۔ حدیث پاک میں وہ نیکیاں 500 سال کی لے کر گیا، ایک پانی کے گلاس کے اندر 500 سال کی نیکیاں چلی گئی، حدیث کے اندر واقعہ موجود ہے۔ یہاں تو نیکی کرنے کے بعد بھی 0 ہو گئے اور یہاں گناہ اوڑھنے کی بات کر رہے کہ ہم گناہ اوڑھ لیں گے۔ اللہ صحیح معنی میں اصل دین کی سمجھ ہمیں عطا فرماوے۔ دین سے بہت کوسوں دور ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ دین کیا ہے، اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے کتنی عظیم نعمت ہے، یہ اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جہاں طلاق ہوتی ہے تو وہاں پر عام طور پر عورتیں عدت میں نہیں بیٹھتی ہیں، غلط کرتی ہے، ان کو سمجھائیں۔ دیکھیں عدت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ 3 ماسک 3 حیض کا زمانہ، وہ بہتر ہے کہ کمرے میں رہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی رہ رہی ہے کمرے میں اور اس کے 3 ماسک 3 حیض گزر گئے تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ لیکن وہ نہ بیٹھنے کا جو نقصان میں نے بھی آگے ذکر کیا، اگر یہ ہوا تو اس کا ذمہ دار پھر کون اس کے متعلق پھر جواب دہ ہوگا۔
تو الغرض عزیز بزرگوں، اللہ نے دین اسلام شریعت بہت پیاری ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ہمیں صحیح معنی میں قدر کی ضرورت ہے۔ تو ایک مسئلہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ نکاح جو حرام ہے ایک عارض کی وجہ سے، وہ کون سے؟ معتدہ، عدت والی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرا اور وہ عورت ابھی عدت میں ہی ہے، جیسے طلاق ہوئی اور طلاق کے مہینے بعد بولا کہ میں نکاح کر لیتا ہوں، وہ عورت عدت میں بھی نہیں بیٹھی یا چالو عدت میں ہی نکاح کر لیا، تو یہ نکاح حرام ہے، نکاح ہوگا نہیں، بلکہ اور لڑکی سے اس زمانے کے اندر نکاح کی بات کرنا بالکل صاف صاف کہ اس کا یہ جیسے عدت سے اٹھے نا وہاں رشتہ، یہ بھی درست نہیں ہے، ابھی کوئی نہیں۔ وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ، جو نکاح کی کوئی بات بھی ابھی ان کے سامنے مت کرو، ہاں اشاروں میں تسلی کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، بیٹا اللہ اچھا کرے گا، اللہ خیر کریں گے، فلاں کا لڑکا ہے بہت نیک ہے، بس اشارے میں، باقی بالکل صاف صاف آپ اٹھ جاؤ ان کے ساتھ آپ کا پھر نکاح کر دیں گے یا اسی طریقے سے ہم نکاح طے کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھے، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر طلاق کے مسائل بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔